بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 160۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 160 تا 162۔ ترجمہ: غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ 162 آیتوں پر 22 رکوع مکمل ہوتے ہیں۔ 22واں رکوع ہے جو مکمل ہوا 162 آیتوں پر۔ اس کے کل رکوع ہیں سورۃ النساء کے 24، کل آیتیں ہیں 176، تو 22 رکوع آج انشاءاللہ ختم ہو رہے ہیں۔ ہم یہودیوں کے جرائم پڑھ رہے تھے، حضرت عیسیٰ کے متعلق، حضرت مریم کے متعلق، اور تمام دوسرے انبیاء جو انہوں نے قتل کیے اور جو رویہ ان کے ساتھ انہوں نے روا رکھا، وہ ڈیٹیل ہم پڑھ رہے تھے کہ یہودیوں نے کیا کیا اہل کتاب نے۔ آج 160 آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو یہاں جہاں بھی لفظ آتا ہے وَبِصَدِّهِمْ، صد کا لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ راستہ روکنے کے لیے آتا ہے۔ منافقین کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اب اس پہ بات ہوگی۔ 198 جملہ معترضہ ختم ہونے کے بعد یہاں سے پھر وہی سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا تھا۔ تو جملہ معترضہ، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا اوپر کہ یہ جملہ معترضہ ہے، ایک تسلسل چل رہا ہے کسی تقریر کا، بیچ میں کوئی جزوی بات یعنی جو براہ راست اس واقعے اور اس تسلسل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی اس کو وہاں لکھا جاتا ہے کہ جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تسلسل یہاں پر تھوڑا کٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر سے وہی تسلسل سامنے آ رہا ہے، یعنی جو واقعہ ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں یہاں سے براہ راست پھر سے انہیں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی میں۔ تو ظالمانہ رویہ کون تھا کہ انبیاء تک کو انہوں نے قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ پر تہمت لگائی، حضرت مریم پر تہمت لگائی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ظالمانہ رویہ، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنا یہ آج بھی ہو رہا ہے، سائیکولوجی سیم ہے، تب بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ 199 حاشیہ، یعنی صرف اسی پر اکتفا کا مطلب ہوتا ہے رکنا، بس کرنا، یعنی صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ خود اللہ کے راستے سے منحرف ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، پھرے ہوئے ہیں، بلکہ اس قدر بے باک مجرم بن چکے ہیں کہ دنیا میں خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو تحریک بھی اٹھتی ہے اکثر اس کے پیچھے یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ ہی کام کرتا نظر آتا ہے،
اور رائے حق کی طرف بلانے کے لیے جو تحریک بھی شروع ہوتی ہے اکثر اس کے مقابلے میں یہودی ہی سب سے بڑھ کر مزاحم بنتے ہیں، ریکارڈ بنتے ہیں، درا حال کہ یہ کم بخت کتاب اللہ کے حامل اور انبیاء کے وارث ہیں۔ اکثر و بیشتر انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں سے ہی، اکثر و بیشتر۔ ان کا تازہ ترین جرم یہ اشتراکی تحریک ہے جسے یہودی دماغ نے اختراع کیا۔ اشتراکی تحریک ان مارکسزم، کارل مارکس بھی یہودی تھا، ٹھیک ہے۔ اشتراکی تحریک ہے جسے یہودی دماغ نے اختراع کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنا، اور یہودی رہنمائی ہی نے پروان چڑھایا ہے۔ یہ سارے کے سارے یہودی تھے جو تحریک چلانے والے۔ ان نام نہاد اہل کتاب کے نصیب میں جرم بھی مقدر تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو نظام زندگی اور نظام حکومت خدا کے صریح انکار پر، مٹیریلزم اور میٹر کہ یہی میٹر ہی سب کچھ ہے، باقی روحانیت وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا کے انکار، ٹھیک ہے نا۔ کمیونزم جب پھیلا اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ فلسفہ بہت آگے بڑھا، آج بھی ہے۔ خدا سے کھلم کھلا دشمنی پر خدا پرستی کو مٹا دینے کے علی الاعلان عزم اور ارادہ پر تعمیر کیا گیا انکار خدا پر جو فلسفہ بنا وہ کارل مارکس نے پیش کیا، ٹھیک ہے، مٹیریلزم کا پوری مطلب بنیاد اس کی وہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک نظام دیا کمیونزم کا کہ بھائی ایسا چلنا چاہیے، یہاں پر تقسیم ہونی چاہیے مساویانہ، کلاس لیس سوسائٹی ہے، یہ چیزیں ہیں کہ کوئی جو ہے وہ اونچ نیچ نہ ہو، کوئی پراپرٹی جو ہے وہ کسی کی ملکیت نہ ہو، بس ریاست سب کی جو ہے وہ کفالت کرے گی، پورا ایک سسٹم ہے۔ اس کے موجد و مخترع اور بانی و سربراہی کار موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہوں۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یہودی، لیکن انہوں نے یہ جو ہے خدا کو ہی جو ہے وہ اپنے سسٹم سے نکال دیا، پورے فلسفے سے۔ اشتراکیت کے بعد زمانہ جدید میں گمراہی کا دوسرا بڑا ستون فرائیڈ کا فلسفہ ہے، فرائیڈ، ٹھیک ہے، اب اس کی اپنی فلسفی ہے، اور لطف یہ ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد ہے، وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی ہے، فرائیڈ، سیگمنٹ فرائیڈ، ٹھیک ہے۔ ان نے جو ہے بہرا روی اور جو فلسفہ دیا ہے خاص طور پہ جنس کے معاملے میں، وہ انتہا گمراہ کن ہے۔ اب یہ ہے ایک چیز تھی، جنسی جذبہ ایک انسان کے اندر ہے، ودیت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس نے جو اس کو جو پھیلایا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی جو ہے بنی اسرائیل کا تھا، یہودی، اور وہ مارکسزم یعنی کارل مارکس۔ اب ہم کارل مارکس کو جیتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اب ہم جیتے کہ نہیں، اللہ کی آیت ہے یہ کہ شیطان آپ کو کیا کرے گا، حکم دے گا کس کا، یہ جو ہے الشیطان یعدکم الفقر، فقر و فاقہ کا ڈر وہ سنائے گا، اور حکم دے گا فحاشی کا۔ 30 سال کا بندہ 25 سال کا بندہ نکاح نہ کرے تو کیا کرے؟ اور کس وجہ سے اس وقت نوجوان جو ہے اکثر و بیشتر نکاح کیوں نہیں کرتے؟ اپنے پاؤں پر پہلے کھڑا ہونا ہے، نوکری اور جاب اور پیسہ ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے بھائی نکاح کریں گے، بھائی تب تک کیا کرنا ہے؟ ایک لڑکا لڑکی کانٹیکٹ میں ہے اور گھر والے اس بنا پر شادی نہیں کرتے کہ یہ کماتے نہیں ہیں۔ اور تو کارل مارکس نے ہی کہا کہ بھائی خدا وغیرہ کیا ہے، تم تو جیتے ہو مٹیریل پر، تو جو مٹیریلزم کا بھوت ہے تم پر سوار کہ وہ جو ہے اصل خدا تو تمہارا وہ ہے، توکل کل جو ہے تمہارا کس پر ہے، مٹیریل پر ہے۔ جیسے کہ سورۃ الکہف میں وہ جو باغ والے کا قصہ ہے، اس نے کہا کہ جو میرے پاس جو کچھ مال ہے مجھے نہیں لگتا یہ کبھی ختم ہوگا، اور قیامت وغیرہ نہیں آئے گی، اگر آئے گی بھی تو وہاں بھی مجھے اس سے بڑا باغ کہیں مل جائے گا۔ اور جو دوسرا مومن تھا اس نے کہا تو کفر کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ تو شرک اس نے کون سا شرک کیا تھا؟ وہ مٹیریلزم کا کیا تھا کہ جو باغ ہے مٹیریل ہی تو ہے، سب ہے۔ تو یہ وجہ ہے آج کہ ہم جیتے ہیں مارکسزم کو، مٹیریلزم کو، یہ شرک ہے ہمارا۔ اللہ پر کہاں توکل ہے؟ وہی اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ تو اٹھیں گے، جب ابلیس کو اللہ نے دھتکارا، مردود کر دیا، بھگایا، پھر ابلیس نے جو ہے وہ کلیئر تھا اپنے مشن میں، ہماری طرح نہیں کہ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، مشن تب بھی کلیئر نہیں ہے۔ ابلیس کو جب لگا کہ اللہ نے مجھے مردود کر کے نکال دیا، اب میں نے بھی کچھ کام کرنا ہے دنیا میں، وہ گیا اور اللہ کے پاس اجازت لی کہ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ بھٹکیں گے نہیں، جاؤ ٹھیک ہے، تم بھی کوشش کرو۔ اب شیطان ابلیس نے کچھ انسان لگانے ہیں، تو اچھا کام کرنے کے لیے بھی ذہن ہونا چاہیے، برا کام کرنے کے لیے بھی ذہن ہونا چاہیے۔ تو ان میں فلاسفر نکالے، کارل مارکس نکالا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے۔ تم نے کہا کہ بھائی دیکھو جو تمہاری نفسیات ہے وہ میں پہچانتا ہوں کہ تم جو ہے تمہارے پاس اللہ وغیرہ کا کانسیپٹ صرف
رسمی ہے، صرف ذہنی عیاشی کے لیے ہے، باقی تم جو جیتے ہو وہ مٹیریل ہے، تمہیں مادہ چاہیے، تمہیں مال چاہیے، تمہیں گھر چاہیے، تمہیں یہ چیزیں چاہیے، باقی اس کے ہوتے ہوئے تو زنا ہو جائے، سود ہے وغیرہ، مطلب وہ جو ہے ناجائز طریقوں سے مال کھانا، ابھی آیت آئی کہ وہ ناجائز طریقوں سے مال کھاتے ہیں، پیچھے بھی اسی صورت میں ہم نے پڑھا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ تو جیسے بھی ہم مال ہڑپ کرنا چاہیں، جو گناہ بھی کرنا چاہیں، لیکن ہمارا کیریئر جو ہے تباہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب جو ہے ہم مارکسزم جی رہے ہیں کہ اللہ کو جی رہے ہیں؟ وہی اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو یہ فلسفہ دیں گے اور تم اس پر لبیک کہو گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ بھئی نکاح کیوں نہیں کرتے؟ بھئی فقر و فاقہ ہے، بھوکے مرے کھائیں گے کیا؟ نہ مکان ہے، نہ جاب ہے، نہ نوکری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں تب تک کیا ہے، ہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چکر ہے، یہ چلتا رہے گا۔ ہاں نکاح کریں گے نا، ہم کو کب کریں گے؟ جاب لگے گی تب، تو تب تک کیا ہے؟ تب تک عیاشی ہے، ٹھیک ہے، گھر والوں کو بھی معلوم ہے۔ اور اگر کسی نے کہہ بھی دیا بھائی نکاح کرو، تو گھر والوں کا ہے بھائی تم کماتے ہی کیا ہو؟ ہاں دو نمبری چلے گی اس میں، چلو ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن گھر جو ہے وہ نکاح کے نتیجے میں بندنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذمہ داری ہے، کیریئر تباہ ہوگا۔ تو جو لوگ، جن لوگوں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نکاح وغیرہ کا، اسلام کا، کیا دنیا پر جو حکومتیں نہیں کرتے، ان کی نوکریاں نہیں لگتی، وہ بزنس نہیں کرتے؟ تو جب زنا کرتے کرتے اس کے نتیجے میں ان کا کیریئر تباہ نہ ہوا، تو ہم جب نکاح کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا کیریئر کیوں کر تباہ ہو رہا ہے؟ بھائی دنیا کو دیکھیے ذرا، دنیا کو کون چلا رہے ہیں؟ اونچے عہدوں پر کون ہے؟ کیا زنا اور یہ نکاح کا کوئی کانسیپٹ ہے وہاں پر؟ ہیں لیونگ ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ چیزیں ہیں، کالج یونیورسٹی وغیرہ یہ سب چیزیں، کہ بھائی کوئی ہے، یہ کوئی کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ تو یہ تو اب جو یہ بندہ خود کہے کہ ہاں ایک لڑکا بغیر نکاح کے، اور یہ کہ علل اعلان، اور یہ، اور اس میں جو ہے کہ ایک کلچر کا نام ہے، بن چکا ہے۔ لڑکی بھی کہ میں فلاں سے کانٹیکٹ میں، لڑکا بھی کہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کی روح سے تم نے خود جو ہے زانی ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ نہیں؟ اب یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم اسی فلسفے کو جیئیں، تو وہی تو مارکسزم کو جی رہے ہیں۔ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی وجہ کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لڑکا جاب نہیں کرتا، اور جو لڑکا جاب نہیں کرتا اس بیچارے کو نکاح کوئی جو ہے وہ رشتہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر یہی دیکھنے کو ملتا۔ اور جو یہ نہیں ہوتا، رشتے نہیں ہوتے، کوئی لڑکا جو ہے شادی نہیں کرتا، وہ بھی اسی ذہن کا مارا ہوا ہوتا ہے، اسی احساس کمتری کا کہ مجھے رشتہ دے گا ہی کون، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میجورٹی جو ہے وہ اس مارکسزم کو جیتی ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ، وہ چیزیں ہیں۔ بھائی جمعہ آ گیا، مسلم سوسائٹی میں پیدا ہو، چلو بھائی جمعہ پڑھنا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی ہے، چلو بھائی چادر اوڑھ لو، یا کوئی برقع ہے، یہ بھی ایک رواج بن گیا ہے۔ بھائی برقعے میں کیا رکھا ہے؟ اب میں کسی زمانے میں وہ کہیں تھا دلی میں وغیرہ، کہیں مشاعرہ تھا، شاعرہ آ گئی ایک، تو پورا برقع ہے، نقاب ہے پورا فل، ٹھیک ہے۔ اب وہ آ گئے، وہ شاعر جو ہے وہ شاعری سنانے۔ اب میں پروفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک میں نے کہا کہ سر یہ کیا کانسیپٹ ہے یہ؟ اب اس پردے کا کیا ہوا؟ پردہ تو پردہ ہے، ابھی پورا فل جو ہے برقع پہنا ہوا ہے، چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے، سب ہے، لیکن اسٹیج پر جو ہے شاعری سنا رہی ہے اپنی، اور جو آڈینس ہے وہ تو عورت ہو کوئی شاعری سنانے والی، تو پھر تو آہ اور واہ 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 کیا بات ہے، وہ تو چیخ کے بتائیں گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وجود ازن سے تصویر کائنات میں رنگ، یہ والا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، فطری ایک وہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، یہ کہ بھائی تم دقیانوسی ہو، تم جو ہے ابھی میچور نہیں ہو، کہ کیا ہے، کون سا پردہ یہ۔ بہرحال جو ان کا وہ جو امپریشن مجھ پر پڑا کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، تو میں تو چپ رہا، میں کیا کہتا اس کے آگے۔ تو یہ ہے پردہ، کس چیز کا نام تھا یہ جو پردہ کا مطلب کیا ہے؟ گیپ۔ اب جب ایک عورت جو ہے وہ پورا فل برقعے میں بھی آئے، اب دیکھو یہ کانسیپٹ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں شکایت میں۔ بھائی جس چیز کا نام ہی پردہ تھا وہ تو آواز تھی۔ جب یہ زبان کھلتی ہے نا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پرسنالٹی کیا ہے۔ جب بندہ بات کرتا ہے تو پردہ تو آواز کا ہے نا، بات کا ہے۔ اب آپ نے بات بھی کر لی، ایسا کلام پیش کیا، شاعری میں ہوتا ہی کیا ہے بلاخر آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں کون سا پردہ رہا؟ آپ اتنا پردہ رہا کہ ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، باقی تو پوری پرسنالٹی ہمارے سامنے آ گئی، جس چیز کا اصل پردہ تھا۔ جب بات چلتی ہے، بات بنتی ہے، آپ بات بھی کر رہے ہیں، مشاعرے میں کوئی لیڈی آئے گی
عورت آئے گی، مرد آئیں گے، وہاں بات چیت چلے گی، تو وہ پردہ کہاں رہا پھر؟ تو یہ ہے کہ یہ پردہ بھی جو ہے بس وہ پردہ رہ گیا. بھائی ایک نے جینز پہنی ہے یا شرٹ پہنی ہے، ایک نے ویسے ہی جو ہے وہ چادر ڈالی ہے کاندھوں پر، ایک نے برقع پہن لیا، تو یہ کلچر کی بات ہے، مسلم سوسائٹی میں پیدا ہو گئی، بھائی چلو چادر اوڑھ لو، یہ چیز ہے. باقی اس کی فلسفی کیا ہے وہ کہیں نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ تو یہ چیزیں چلتی ہیں. تو اصل میں ہم جو ہے وہ جیتے ہیں کس کو؟ مارکسزم کو، جو ہماری. تو باقی یہ میں نے وہی کہا کہ مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو عید آ گئی، چلو بھائی جو ہے کچھ جو ہے بکرا جو ہے وہ اس کو کاٹو، بقرہ سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے نا، بقرہ، سورۃ البقرہ وہ ہے، بکرا بھی کاٹ لو، سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ حلوہ ہے، وہ جو بھی ہے، نماز کو جاؤ جلسے میں، نماز پڑھنے نہیں جلسے میں، جو بھی ہے نماز پڑھیں. تو یہ ایک رواج بنتا ہے. باقی ہم کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے وغیرہ وہ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ اللہ، اسی آیت میں آگے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، اس طرح کی آیت ہے. ایک طرف سے کارل مارکس کا وعدہ ہے ابلیس کا. ابلیس نے کوئی بندہ، تو بھائی ابلیس خود تھوڑے آ گیا ایک بندے کے پاس میں ابلیس کو مانے گا میری، اس نے کوئی بندے تیار کرنے، لیکن ذہین بندے. مارکس کیا. ابھی فرائڈ کا ہم نے نام پڑھا اس کو کہ بھائی جنسی بے روی اور جنس کے طور پر جو ہے تم ایسا فلسفہ گھاڑو کہ بھائی پیش کرو کہ جو ہے وہ چت ہو جائیں. آئے فلسفے آئے، یہ سیکولرزم اور ڈیموکریسی اور نیشنلزم اور جو یہ سب چیزیں کیا ہے. ابھی ہم پڑھے اشتراکیت کا، ٹھیک ہے نا، یہ سوشلزم اور کمیونزم، یہ فلسفے ہیں. تو انہوں نے جو ہے مارکس کو لایا، کارل مارکس کو. تو ایک وعدہ ہے اس کا کہ اگر تم نے حلال کام کوئی بھی کیا، تم فقر و فاقہ تمہارا مقدر ہے، اس لیے فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے تمہیں میں حکم دیتا ہوں، یا اس کا ایٹومیٹک ایک ریئیکشن ہوتا ہے وہ غلط کام کا. میں نے مثال دی، جو انسان، جو لڑکا لڑکی 25 سال 30 سال 35 سال میں شادی نہ کرے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ وہ زنا ہی ہوگا نا. وہی کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شادی نہیں ہو کس کے ڈر سے؟ فقر و فاقہ کے ڈر سے. اور حکم کس کا دیا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تو فحش کی طرف چلے گئے. اللہ کی آیت ہے، وہ قرآن کی آیت ہے. یہ ایک وعدہ یہ ہے کہ شیطان تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے. دوسرا اللہ کا وعدہ کہ دیکھو اللہ کی شریعت، اللہ کے اصولوں پر تم کرو توکلت علی اللہ، اللہ کے بھروسے پر کر لو جو بھی کام کرنے جائز طریقے سے، اور اللہ تمہیں مغفرت کا اور فضل کا یعنی رزق کا وعدہ کرتا ہے. اب بتائیے ہم کس کے وعدے پر جی رہے ہیں؟ شیطان ابلیس کے، کارل مارکس کی فلسفی کو ہم جی رہے ہیں کہ اللہ کے وعدے پر ہم جی رہے ہیں؟ وہ سمپل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں اب اس پر کوئی پابند نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے تم نے نکاح کب کرنا ہے کب نہیں کرنا. میں اتنا سمپل کرتا، مطلب یہ بتاتا ہوں سمپل طریقے سے کہ جب کسی لڑکی کو یا لڑکی کو لگے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ نکاح 30 سال تک نہ کرے. 30 سال کے بعد انسان میچور ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان پڑھے نہیں تو 60 سال کے لوگ بھی امیچور ہی دکھتے ہیں. 60 سال کا 70 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے. بھائی کون سا بچے کا مطلب وہ نابالغ بچہ 70 سال کا ہو گیا، 60 50 کا بہت سارے دکھتے ہیں آپ کو معاشرے میں ملیں گے. مطلب وہ سوچ بھی ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ ابھی جو ہے وہ رینگ رہے ہیں زمین پر، دنیا کدھر جا رہی ہے کوئی وہ کچھ بھی نہیں. 30 سال تک میں کہتا ہوں لڑکا لڑکی پڑھے پاگلوں کی طرح. میرا دوست کہتا تھا کہ پڑھو لیکن پاگلوں کی طرح پڑھو. 30 سال تک پڑھے، فلسفی سمجھے، فلسفی، قصے کہانیاں نہیں. کتابوں میں لکھا ہے. پھر ایک عورت تھی، وہ جا رہی تھی، اس نے کتے کو پانی پلا تو چل جنت میں. ٹھیک ہے، تو پھر ساری عورتیں کتوں کو پانی پلائے نا، تو ایک عورت گئی تو سب جائیں گی. سمجھ رہے؟ ایک بندہ شرابی تھا، اس نے کہیں جو ہے وہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا جو ہے کہیں دیکھا، اس نے اٹھا لیا، شام کو اس کی وفات ہوگی، دوسرے دن جنت. یہ قصے کہانیاں نہیں بھائی، سمجھ رہے؟ تو میں کہتا ہوں فلسفی، قرآن کی فلسفی، حدیث کی فلسفی. حدیث میں بہت فلسفی ہے، ڈیپتھ جو ہے نا حدیثوں میں ہے، قرآن کی آیتوں میں. 30 سال تک بندہ پڑھے کہ یہ شادی کیا ہے، یہ زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ 30 سال تک ادب پڑھے، لٹریچر پڑھے، ذہن کھلتا ہے. تب جا کر ہم قرآن کو جب پڑھیں گے تو ذہن کھلا ہوگا، تو قرآن کی فلسفی سمجھ آئے گی، پھر یقین بھی آئے گا.
سمجھ رہے ہیں؟ 30 سال کے بعد انسان اس قابل بنتا ہے کہ اب میں نے کس کا لڑکی یہ سوچے گی، وہ ذہن بنے گا کہ میں نے کس کا انتخاب کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر لڑکیوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو نہیں پہچانتی، اپنی خود ہی پہچانو غافل افغان، جو اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لڑکیاں اپنی بھی نہیں بنتی، بعض تربیت ہی ایسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، لگ گئی آگ اس عمارت میں، مطلب تعمیر ہونے سے پہلے ایک عمارت جل گئی۔ بس ہم اپنے وجود کو پہچانے۔ انسان کی ڈیفینیشن مرد نہیں ہے، انسان کی ڈیفینیشن مرد اور عورت، یہ دو ہیں تو انسان بنتا ہے، ایک سنگل انسان نہیں ہے۔ تو 30 سال تک لڑکی اور لڑکا اپنے آپ کو پہلے پہچانے کہ میں کون ہوں، جس کو خود ہی کہتا ہے اقبال، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر خودی کو، وہ جو شعر ہے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیاہی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 30 سال تک بندہ میچور ہوتا ہے۔ پڑھنے کے نتیجے میں پڑھائی کو مشروط کر رہا ہوں، شرط، فوکس، شرط ہے پڑھنا 30 سال تک۔ ویسے جانور بھی تو 30 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں فرما ہونا ہے، موٹا ہونا ہے، جم کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، وہ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، چینج آتی ہے باڈی میں، بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کمزور ہو رہا ہے، کوئی جو ہے فرما ہو رہا ہے، کوئی کیا، وہی تو بڑا کمزور ہے، کوئی تو نے بڑی باڈی بنائی ہے، تو یہ چیزیں نہیں، وہ تو ہو ہی جاتی ہیں جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی کامن چیزیں ہیں یہ۔ کھاتے پیتے رہو یا نہ کھاؤ میری طرح تو پھر کمزوری ہوتے جاؤ گے، تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں پڑھنے، نالج پر فوکس۔ 30 سال کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ لڑکا بھی لڑکی بھی، کہ میں نے کس کا، اب یہ زندگی کا معاملہ ہے، لائف ٹائم ہے کہ نہیں ہے۔ طلاق جو ہے وہ اتفاقی ہے یا جو ہے وہ حادثہ ہے، وہ کبھی ہو جائے تو ہو جائے، وغیرہ لائف ٹائم کے لیے یہ کانٹریکٹ ہے کہ نہیں ہے۔ امیچور سٹیج میں انجیکٹ کی ہوا کوئی رشتہ، انجیکٹ کی ہوئی کوئی محبت، وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، یہ ہوتا کہ نہیں۔ امیچور سٹیج، گریجویشن اور پی جی کو تو میں مانتا ہی نہیں کوئی تعلیم ہے، کوئی رٹا رٹائی تعلیم ہے، یہ کوئی ایگزام ہی پاس کرنا ہے، وہ پی جی کی عادت ہو، بڑا جوان ہو گیا، نہیں۔ اس کے بعد تعلیم شروع ہوتی ہے فلسفی والی، سمجھنے والی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سٹیج میں جو بھی سٹیج ہے گریجویشن کی، پی جی کی، اس لیول کی، وہ ہوتے ہیں تربیت کی ایج، تربیت کی۔ پڑھو پڑھو پڑھو، اتنا پڑھو، پڑھو اور پڑھو، پھر پڑھو، پڑھتے رہو۔ یہ ہے آیت قرآنی من الظلمات الی النور، ڈاکٹر امتیاز زرگر صاحب کے شعر ہے، شاید یہ انہی کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے نا، اس کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ کوئی کہے مجھے علامہ اقبال زبانی یاد ہے، میں پڑھتا ہوں، مجھے بہت آتا ہے، نہیں آتا ہے، وہ صرف آپ کے ذہن میں ہے۔ لیکن یہ وقت ایسا ہی ہے کہ میں نے اس مطلب 30 سال سے پہلے علامہ اقبال کو زبانی یاد کرنا ہے، یہاں رکھنا ہے، قرآن کو یہاں رکھنا ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، حدیثوں کو رکھنا ہے یہاں پر، فلسفی اور لٹریچر، ادب، سب سائنس وغیرہ۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ اچھا میں نے جو کچھ پڑھا اس کا مطلب یہ ہے۔ تب جا کر میچور سٹیج میں جب کو ہم فیصلہ لیتے ہیں وہ پختہ ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کرنے کا کام۔ اس کے بعد کوئی لڑکا جو ہے وہ میچور سٹیج میں کسی لڑکی کا انتخاب کرے گا، وہ بھی پختہ ہوگا۔ ان کی لائف جو ہے وہ جو سکون کہتا ہے لتسکنوا الیہ قرآن کی، شادیوں میں سکون ہے، تب جا کر وہ سکون جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، وہ سکون انسانوں کے لیے ہے نا۔ اس کے کوئی نالج ہونا چاہیے کہ بھائی سکون کیوں کہہ رہا ہے اللہ۔ دن دو بندوں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ڈوپامین کے مریض تھے، اس کے نتیجے میں انہوں نے شادیاں کی ہیں، ڈوپامین ختم ہو گیا، اب وٹ نیکسٹ کیا ہوگا ان کے پاس کہ مزہ آئے لائف میں، وہ تو ختم ہو گیا۔ جانوروں کی سطح کی انہوں نے محبت کی ہے، اس کے بعد کبھی زنا بھی کیا تھا، وہ محبت پختہ ہو گئی، اب یہ کون سے چلتا ہے مارکیٹ میں۔ اس کے بعد کیا ہے ان کے پاس؟ بھائی جانوروں کی سطح اور جنسی جذبات ہیں، جذبات، اس کے نتیجے میں شادی تک باتیں کی ہیں، رات اور دن، اور یہ بھائی لائف ٹائم ان باتوں کو ہم کتنی دیر ڈسکس کر سکتے ہیں؟ تمہاری ہائٹ کتنی ہے، تم بہت خوبصورت ہو، آنکھیں اتنی ہے، بھائی تم کوئی شاعر ہو؟ اکثر بیشتر شاعری کا ذوق اور شوق، اگر از خود کوئی شاعر ہو تو بندہ جو ہے ڈیلی جو ہے وہ ایک عورت پر جو ہے وہ ایک غزل کہے تو مزہ ہے۔ یہاں تو شاعری کی تو ہوا تک نہیں لگتی، میکسیمم ایسے ہیں کہ جن کو شعر بھی سمجھ نہیں آتا، تو انہوں نے کون سی تعریفیں کرنی ہے ایک دوسرے کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے تو کتنی دیر سناتے رہیں گے ان کو، بات سمجھ رہے ہیں؟ ناز و انداز تیرے ایسے ہی ازبر ہیں کہ ہم تیری آواز کی تصویر بنا سکتے ہیں،
بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رٹے رٹائے شعر کتنا بندہ بول سکتا ہے ایک دوسرے کو؟ مطلب میں کہہ رہا ہوں یہ جو جذبات ہیں، جذبات، جنسی جذبات، ایک کشش ہوتی ہے اس کی ایک ایج ہوتی ہے بہت ہی مختصر. جب دو لوگ مل جاتے ہیں، 1 مہینہ رہ لو کسی کے ساتھ، میاں بیوی، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینے، 1 سال، کشش ختم. اس کے بعد کیا ہے؟ کون سی بات ہے جو ہمیں اس کشش کو برقرار رکھے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کی ایج ہوتی ہے مختصر. یہ جو جذبات ہیں ہم ان کو چینلائز کریں، چینلائز. بات سمجھ رہے ہیں؟ فوکس کریں ہم نالج پر. ایک دوسرے کو کتاب، بھائی تم نے یہ کتاب پڑھی. اب یہ بھی معاملہ ہے کہ بھائی یہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میچور سٹیج کے بعد جب ہم ایک دوسرے کا انتخاب کریں گے، لڑکے اور لڑکی، تو کسی مطلب مجھے کوئی لڑکے کو یا مجھے کوئی پسند آ رہی ہے، تو مجھے کوئی بھی انسان مجھے قائل کرے گا تو ذہنی طور پر کرے گا، شکلی طور پر نہیں کہ اسی شکل اور صورت کیسی ہے اس کا میں پہلے چہرہ دیکھ لوں، مجھے پسند ہے کہ نہیں، بہت خوبصورت ہے. چہرے سے صرف لاش کو پہچانا جاتا ہے، ناش کو، مرے ہوئے انسان کو، کہ بھائی چہرہ دیکھو کون ہے یہ. ہم نے چہرے ہی دیکھنے ایک دوسرے کے. بھائی چہرہ تو ختم ہوگا نا 1 سال بعد، 2 سال بعد. میں کہتا ہوں 6 مہینے یکجا رہ لو، پھر شکل بھی کوئی میٹر نہیں کرتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو قائل کریں ذہنی طور پر. لڑکا دیکھے کہ لڑکی کتابیں پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے، کوئی شاعری سمجھتی ہے، قرآن کی سائے کی ڈپتھ کو سمجھتی ہے، حدیث کو سمجھتی ہے، سائنس کے موضوعات ہیں بنیادی ان کو سمجھتی ہے، تو میں قائل ہوگا کسی لڑکی کے نالج کی وجہ سے. لڑکی اسی طرح چیک کرے کسی لڑکے کو کہ بھائی اس کا کوئی مقصد ہے زندگی کا، کہ یس بس یہ جو ہے وہ ظاہری چمک دمک ہے، بیوٹی پارلر جاتا ہے، وہ میک اپ کرتی ہے، اور یہ اور وہ فلٹر ہے. تو لاشوں کی طرح جو ہے ایک دوسرے کو چہرہ پہچانیں گے تو یقین رکھیں گے جو شادی کے بعد یو ٹرن ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور وہ جو سکون ہے ایسے بھاگتا ہے کہ جیسے انہوں نے گالی دی ہوتی ہے اس کو. پھر جو ہے وہ تانڈو شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد. شادی کے بعد آپ نے کسی کو دیکھا شادی کے بعد 5 گھنٹے بات کرتے، رات بھر بات کرتے؟ شوہر ڈیوٹی پر چلا گیا، دیکھا 10 منٹ یا آدھے گھنٹے سے پہلے آدھے گھنٹے بھی، وہ کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی خیریت ہو تو آدھا گھنٹہ چلا جائے تو چلا جائے. وگرنہ کوئی اس کی سروے نہیں ہے کہ شادی کے بعد کوئی جو ہے لیلا مجنو کے نتیجے میں جنہوں نے شادی کی تھی، محبت والی شادی، کہ وہ جو ہے 2 گھنٹے فون پر بات کریں شادی کے بعد. بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل محبت ہوتی ہے میچورٹی کے بعد، آفٹر 30 ایئرس. میچور انسان ذہن ہے علمی بنیاد پر، اور اصل پھر ہوتی ہے محبت شادی کے بعد شروع. اور محبت یہ بھی ڈائلیکٹیکل وہ جو ہے پروسیس ہے، جدلیاتی پروسیس ہے، یہ عمل ہے، یہ مطلب وہ بدلتی ہے. شادی کے بعد محبت جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے ذہنی طور پر کہ انٹیلیجنٹ ہیں دونوں کے نہیں، انٹلیکچوئل لیول کی سطح پر آ کر وہ جو ہے وہ مبدل ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کا بھائی بات ہی کرنی ہے نا، کشش کس میں ہوگی؟ وہ بات کر کے ہوگی. اب میاں اور بیوی میں کوئی ٹاپک نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں، کیا بات کریں گے؟ کیا ہی بات کریں گے؟ وہ تو ٹائم نہیں دیتا. تو چلو میں نے ٹائم دیا، بتاؤ تو گاڑی پر آیا تھا کہ پیدل آیا تھا؟ تو نے دن کو کیا کھایا تھا؟ نوڈل کھائے تھے، سگریٹ پیا تھا، کتنے پیے تھے؟ یعنی میں نے 5 پیے تھے. چائے کتنی پی تھی؟ میں نے 7 کپ پیے ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے. پھر یہ موضوع ہے، بات سمجھ رہے؟ تو کون سی کشش رہنی ہے ادھر؟ تو گپ مارنے کے لیے بھی نالج ہونا چاہیے بھائی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کون ہوں. اور سب سے یہ جو اقبال نے فتویٰ دیا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یہ جو کائنات کی تصویر ہے، کائنات کی تصویر، اس میں رنگ کس کے ذریعے سے بھرا گیا؟ وجود زن سے. زن یعنی عورت. ایک ہوتا ہے زوین زن، وہ ہوتا ہے گمان خیال. جیسے ہم کہتے ہیں حسن زن، اچھا خیال، اچھا گمان رکھنا کسی کے لیے، وہ حسن زوین زن ہے. حسن زن یعنی عورت کا حسن نہیں، حسن زوین زن. حسن زن اچھا گمان، سوء زن برا گمان، برا خیال. تو زوین زن ہوتا ہے گمان خیال، زن ہوتا ہے زین زن عورت. تو عورت کا وجود، عورت کے وجود سے کیا کیا گیا؟ کائنات کی اس تصویر کو رنگ بھرا گیا. اسی کے ساتھ سے زندگی کا سوز دروں. تو جو سوز دروں ہے، جو سوز ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ اسی کے وجود سے، اسی کا وجود کا مرہون منت ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو نسلوں تک جو جہالت ناچتی ہے نا، ٹھیک ہے،
وہ اس کی وجہ ہے وہ صرف عورت کی جہالت. اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو ایک ایسے انسان کے ساتھ نتھی ہو گیا جو خود بھی جاہل تھا، اس کی نسلیں بھی جاہل ہو گئی. یہ جو مسلمانوں کو کیوں کہا گیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی جائز ہے، لیکن مسلمان عورت کو اہل کتاب کے مرد سے جائز نہیں ہے؟ سپیریئر اور انفیریئر یہ سائیکولوجی تو ہے، اور کیا ہے؟ مرد کا اپر ہینڈ رہتا ہے ہمیشہ، مرد قائل کر سکتے ہیں عورت کو، یہ سمپل ہے. اسی لیے تو یہ فلسفی اسی کی ہے، قرآن کی، اسلام کی، کہ مرد اہل کتاب کی عورت سے شادی کر سکتے ہیں مسلمان، لیکن مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی کس کے ساتھ؟ اہل کتاب کے کسی مرد کے ساتھ. وجہ وہی ہے کہ انسان مرد جو ہے وہ ڈھال سکتا ہے اس کو، جو بھی عقیدے ہیں اسے 70-80% یا 50% تو مسلمان ہی تو ہے. مطلب ویسے اللہ کو جانتی ہے، رسول کو جانتی ہے، سب چیزیں ہیں، بھائی اہل کتاب ہیں ان کے بھی، ہاں بس جو کرپٹ ہوئے کچھ چیزیں مرد ان کو سدھار سکتا ہے. یہ سائیکولوجی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جب مرد کسی عورت جو ہے، کوئی عورت کسی مرد، ایسے 2 نمبر اس کا دین کیا، وہ نمازیں پڑھتا ہے 5 وقت، اچھا روزے بھی رکھتا ہے، ٹوپی بھی پہنتا ہے جب نماز پڑھتا ہے، یہ ٹوپی پہنتا ہے بھائی تو بس یہ بہت دیندار ہے بھائی. اور کیا کرتا ہے، وہ کس کیمپ میں ہے، طاغوت کا کون سا پرزہ ہے وہ، لے اس کی کوئی بحث نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ کوئی عورت کسی اچھے خاصے کھاتے پیتے ہٹو بچوں کسی مرد کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لیتی ہے تو مان لیتے ہیں، گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، سب کچھ ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بیسک نیڈز، مطلب جو بھی ہے ہٹو بچوں، وہ انجوائمنٹ بھی ہے، سب انٹرٹینمنٹ ہے، سب کچھ ہے. مجھے یہ بتایا کہ جو زندگی کا مقصد ہے، مقصد جس کے لیے ہم آئے ہیں، کیا وہ ایسا مرد کسی عورت کو وہ مقصد جو ہے اس مقصد کے تحصیل کے لیے، مقصد کے حصول کے لیے کبھی تیار کر سکتا ہے؟ یا مقصد تک رسائی یا مقصد کے لیے جد و جہد اس کے لیے کبھی تیار کر سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں کر سکتا نا. تو پھر ہم جانوروں کی، تو جانور تو ہم سے بہتر ہیں، وہ تو ہم کھلاتے ہیں ان کو، ہم ان کی خدمت پر لگے کوئی نہیں لگے ہوئے ہیں نا ہم جانوروں کی خدمت کے لیے، تو وہ بہتر تو وہ ہوئے. اگر تو یہی تعیشات اور عیش اور یہ انٹرٹینمنٹ اور یہ جو ہے گاڑی وغیرہ جانا ہے آؤٹنگ پہ، لانگ ڈرائیو چل رہا ہے، وہ چاہے لداخ گئے، ہانگ کانگ گئے، دبئی گئے اور سوئٹزرلینڈ اور کشمیر، اور یہ اسی کا نام اگر لائف ہوتا تو پھر مرتا ہی نہیں انسان. کیوں مرتے؟ تو پھر لانگ ڈرائیو پہ ہی جانا تھا ہر دن. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو مرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. مطلب میرا اور آپ کا کوئی مقصد ہے. اگر مقصد نہ ہوتا یا کوئی اور اچھی لائف کو اصل زندگی نہ ہوتی تو ہم مرتے ہی نہیں. لانگ ڈرائیو پہ ہی چلتا نا، آؤٹنگ پہ ہی جانا تھا نا ڈیلی. میاں بھی اور یہ جو چونچلے یہ چلتے رہتے ہیں. میں نے جو پوچھا آزاد زندگی کیا ہے، ہاتھ سے گر کر جام ٹوٹ گیا. اب یہ زندگی ہے، ہاتھ سے گر کر جام ٹوٹ گیا، بس یہ زندگی ہے. جام ہے ہاتھ میں تو ہے، یہ زندگی ہے. گر گیا، ٹوٹ گیا، اور کتنا لمحہ ہے یہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ابدی نہیں ہے، ان کا کوئی بقا نہیں ہے. کن کی؟ یہ جو ظاہری جو چیزیں ہیں، گاڑی وغیرہ لیتے کہ آج کی دوڑ کہاں تک ہے. آج کی گاڑی ہونی چاہیے، مکان اچھا خاصا ہونا چاہیے، یہ مطلب جو بھی ہے چمک دمک، یہ اور کتنی کون سی دوڑ ہے، کون سی ہائٹ ہے کہ بھائی ہماری لائف. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اس کا یہ چیزیں جو ہے اگر فانی ہے تو اس کا فانی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں یہ زندگی نہیں ہے، کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ بھی دلیل ہے اسی چیز کی کہ نہیں میں اور آپ، میرے اور آپ کو کوئی مقصد الگ ہے ان ضرورتوں کے علاوہ. مسئلہ وہی تربیت کا آ گیا. اسکول میں ٹیچر پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ سر میں نے IAS کرنا ہے، میں نے KS کرنا ہے، میں نے پروفیسر بننا ہے، میں نے انجینئر وغیرہ. بھائی یہ مقصد ہے؟ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے. مقصد ہمارا کچھ اور. اگر یہی مقصد ہوتا تو پھر ہم مر کیوں رہے ہیں؟ مقصد حاصل کر لیا نا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، تو ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے. IAS والے وہ بھی خودکشی کرتے ہیں، کی ہے کہ نہیں؟ بہت ساری لوگوں نے کی ہے. یہ جو بالی ووڈ ایکٹرز یا کوئی اور ایکٹر جو بھی ہے انہیں خودکشیاں کی کہ نہیں؟ تو اگر یہی کچھ ہوتا، مال اور یہ دنیا کے جو بھی چیزیں ہیں، اگر یہی کچھ مقصد ہوتا تو خودکشی کیوں کرتے؟
उनका खुदकुशी करना भी इसी बात की दलील है कि नहीं, हमारी जिंदगी का मकसद कुछ और है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई औरत किसी ऐसे मर्द से शादी करती है, हर चीज अवेलेबल है, लेकिन वो कभी उस मकसद को हासिल नहीं कर सकते जो मेरी और आपकी जिंदगी असल मकसद है। इसलिए 30 साल में कह रहा हूं, 30 साल तक हम पढ़ें, वेट करें, मैच्योर हो जाएं नॉलेज और इल्म की बुनियाद पर। उसके नतीजे में जब हम मैच्योर स्टेज के साथ किसी का इंतखाब करेंगे, वो पुख्ता होगा और असल होगा, और वो इंसान हमें कायल करेगा या कशिश महसूस होगी लड़के को लड़की में, लड़की को लड़की में, जो नॉलेज वाला होगा। ये जो है ना, ये जो चमक दमक वाले रोगन वाले हैं, गाड़ी देखी, वो देखा, ये देखा, घर देखा, आलीशान है वगैरह वगैरह, फिर ये चीजें हमें कायल नहीं करती जब इंसान मैच्योर हो जाता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए लड़का, हम भी अपने आप को पहचाने, लड़की भी अपने आप को पहचाने। वजूद जो है असल उन्हीं का, उन्हीं से जो है तस्वीर कायनात में रंग तो वजूद ज़न से। बात समझ रहे हैं? लेकिन इंतखाब में गलती हो गई। ऐसा होता कि नहीं होता? तो इंतखाब में हम गलती ना करें, जल्दबाजी ना करें। बात समझ रहे हैं? तो यह चीज जो है वो समझ आती है वो नॉलेज के बाद, पढ़ाई के बाद। हाँ, पढ़ा लिखा ना हो बंदा तो बस वही है, सुनी सुनाई, हाँ मैंने सुना था, वो लेक्चर सुन लिया। भाई लेक्चर सुनने में क्या होता है? भाई ठीक है, सुनते रहो। तो सुन सुन के बंदा सुन ही हो जाता है। और क्या होता है? जब बंदा जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में ना आए, किसी चीज को खुद ना समझा, अपनी आंख से भी कुछ किताब देखा करो कभी, ठीक है ना? तो जब हम पढ़ते हैं तब जगह अल्लाह का भी कोई यकीन आता है। बात समझ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे थे मार्क्सिज्म का वादा, मार्क्स का वादा और अल्लाह का वादा। हम किस पर जी रहे हैं? तेरे वादे पर जी हम तो ये जान झूठ जान। अल्लाह किसे हम कहते हैं? गालिब ने यही कहा कि अल्लाह हम तेरे वादे पर जी गए। वजह क्या थी? हमें मालूम था सब झूठ है, नहीं तो खुशी से मर ही जाते, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो एतबार किसका? हमें मार्क्सिज्म का, मटेरियल का। बात समझ रहे हैं? अब ये चीज है। और सूद लेते हैं जिसे उन्हें मना किया गया था। अब यही बात है ना भाई, मटेरियल ही तो है, सूद क्यों लेते हैं हम? ठीक है, अब ये चीज है। अब जिसकी जितनी भी मैक्सिमम गाड़ियां हैं आज, वो सूद पर है कि नहीं? और अक्सर बेशर यहाँ शादियां किसके साथ होती हैं? अच्छा, तो उसकी गाड़ी भी है। अब गाड़ी है तो कौन सी गाड़ी है? वो सूद की गाड़ी है। अब मेरे पास जो है, अच्छा उसके पास क्या है, उसके पास क्या है? वो तो लेक्चर ही देता है और उसके पास साइकिल भी नहीं है। तो अच्छा तो वो है, बस उम्र भर जो अल्लाह ही करता रहा, दरस कुरान देते रहे, बस ये जो है चंद लोग हैं, उनके पास क्या ही है? उनके पास कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ से वो देखो, उनके पास वो स्कॉर्पियो है, और फिर वो गाड़ी है, फिर वो गाड़ी है। तो भाई साहब, वो सारी गाड़ियां हैं इसी पर जो यहूदियों को मना किया गया था, उन्होंने भी नहीं माना। हमें मना किया गया, हमने भी नहीं माना। कैटेगोरिकली हराम है सूद सूरह बकरा में कि नहीं? जब क्वेश्चन किया गया कि ये जो सदका है या जो तिजारत है, ये भी तो सूद ही की तरह है, अल्लाह ने क्या जवाब दिया? कोई फिलॉसफी वहां कोई और दो टोक कि नहीं, अल्लाह सदक़े को, तिजारत को फरोग देता है, ठीक है, लेकिन सूद को हराम करता है, मना करता है, बंद करता है। सूद है। अब यहां पर नाक जो है ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो तो वो बात है, एक ही बात हो गई ना। बात समझ रहे हैं? जायज किसी इस कलम की अगर 10 रुपया कीमत है, मैंने किस्तों पर कोई रकम दी 10 के बजाय 11, ये जो 1 रुपया हमने इस पर सौदा किया, तो 1 रुपया क्या है? वो सूद है। तो मैंने दिया तो सूदी कारोबार में मिलाउस हो गया। यही अल्लाह कहता है कि आपको सूद मना किया गया था, ये हराम है। बात समझ रहे हैं? अक्सर बेशर रिश्ते किस पर होते हैं? वही तो बात मैं बार बार कहता हूं। और मसाला ये है, अब जिसके पास, अब कितने ऐसी मिसालें हैं कि भाई जिसके पास पैसा है, चाहे उसकी एज 60 साल की हो, 50 साल की हो, उनकी शादी हो गई, एक बेचारा 30 साल का, 25 साल का, उसके पास कुछ नहीं, उसको रिश्ता नहीं मिला। अब ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, तो यहूदी भी शर्माते हैं जिन्होंने ये बलंडर किए थे कि भाई ये मुसलमान है, बकौल साहिल अदीम के कि यहूदी कुरान वाले यहूदी हैं, लेकिन मुसलमान कुरान वाले मुसलमान नहीं है। तो वजह तो वही है कि कुरान कहता है कि यहूदी ने बलंडर किया, अभी तक वही बलंडर कर रहे हैं। और कुरान मुसलमानों का मोमिनीन कहते हैं, मोमिन ये है, मोमिन वो है, मोमिन वो है, जो भी है, ईमान लाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सूद से बचते हैं, जिना से बचते हैं, निकाह करते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं मिलता ऐसा। मेजोरिटी की हम बात कर रहे हैं, इक्का दुक्का इल्ला माशाल्लाह तो है, इल्ला माशाल्लाह बहुत। बात समझ रहे हैं? तो यहूदियों को भी सूद
سے منع کیا گیا لیکن انہوں نے ماننا نہیں. مسلمانوں کو بھی سود کا منع کیا. اچھا میں نے اچھے خاصے علماء سے یہ سنا کہ سود کھانا حرام ہے, سود دینا حرام نہیں ہے. بات سمجھ رہے بھائی؟ آپ جو ہے وہ کوئی نجاست کسی کو کھلاؤ, اس کا پیسہ ہڑپ کر لو لیکن خود نہ کھاؤ, تو یہ تو وہی بات ہے نا بقول غالب کے. بولتے تم مسلمان ہو؟ بولتے نہیں حضور میں آدھا مسلمان ہوں. بولتے کیا مطلب ہے آدھے مسلمان کا؟ بولتے شراب پیتا ہوں لیکن خنزیر نہیں کھاتا. یہ وہ والی بات ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے جو ہے آپ نے شراب اور سود کی رقم لائی اور یہاں پر جو قصائی کے پاس جا رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی جو ہے حلال دکان ہے چکن کی. میں نے چکن لینا تھا, کوئی جو ہے وہ اور گوشت لینا تھا, تو بھائی حلال دکان کون سی؟ وہ تو وہی بات ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جہاں تک اکتفا ہم نے کرتے قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, لیکن ہم قناعت کرنی پڑے گی کہ اگر میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تو سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی تو لے سکتے ہیں بھائی 2-2.5 لاکھ کی. ایک جاب ہے یا کوئی بھی ہے 2-2.5 لاکھ آرام سے بھائی 2-4 مہینے کی تنخواہ جمع کر لو یا 1 سال میں تنخواہ جمع کر لو, کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لو. وہ چلنا ہی ہے اور کیا کرنا ہے, لیکن ہاٹو بچے ہونا چاہیے, نئی گاڑی ہے پرانی گاڑی ہے کون سا نمبر ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہے, اس لیے ہم مارکسزم کو ہی جی رہے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, سمپل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اچھے اب یہ بات ہم پریکٹیکل بات ہے. کوئی دیندار جو اپنے آپ کو کہتا ہے باپ, دیندار باپ, اپنی بیٹی کا رشتہ اگر اس کے پاس 2 آپشن آ گئے, ایک ہے بیچارہ میری طرح اللہ اللہ کرنے والا فار ایگزامپل, ایک ہے وہ ہٹو بچو ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کس کا رشتہ جائے گا؟ آپشن ہے اس کے پاس 2, ایک کے پاس گاڑی نہیں, ایک کے پاس گاڑی بھی ہے, مکان بھی ہے, ٹھیک ہے, چمک ہے, جو بھی ہے, وہ رشتہ کس کو جائے گا؟ تو سمپل ہے. وہ کتنی مثالیں ہیں ادھر, بہت ساری مثالیں ہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ کیس ایسے ہیں کہ جن نے جو ہم جیسے قلاشوں کے ساتھ کیے ہیں شادیاں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میجورٹی کہاں دم نکلتا ہے, وہیں دم نکلتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہی میٹیریلزم کا, جہاں باغ دکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ باغ کا ہے وہ ختم ہوگا, باغ بڑھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میجورٹی. بہرحال جس کو یہ ہم چاہتے ہیں, مطلب ہم جو کہہ رہے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں ہم مسلمان جیئیں اور مسلمان مریں, اور کرائٹیریا یہ رکھیں کہ ایک لڑکی اگر اپنے شوہر کو یہ کہے کہ بھئی حرام کی کمائی تم نے لی ہے, کہ وہ گھر سدھرے گا؟ نہیں کبھی سدھرے گا. انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے مال کی کثرت دیکھی, وہ کہاں سے آ رہا ہے, گاڑی کہاں سے آئی, مکان کہاں سے آیا, پیسہ کہاں سے آیا, اس کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. چاہے وہ جو ہے تہجد پڑھتے ہوں یا حج کرتے ہوں یا کیا ہو یا جو بھی ہے, وہ یہ سب چلتا ہے. یہ آج کا اسلام. اور یہودی وہ جو حدیث ہے کہ یہودیوں کے بنی اسرائیل کی طرح یہ امت بھی وہی کچھ کرے گی جو انہوں نے یہودیوں نے کیا تھا, یہ حدیث بھی ہے. مشابہ ہوں گے وہ, جیسے جوتیاں ہوتی ہیں تو کچھ لوگ وہ کریں گے. اور سود لیتے ہیں جسے انہیں منع کیا گیا تھا. تو پہلا ہے ظالمانہ رویہ, اور دوسری یہ بات کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, یعنی صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ خود اللہ کے راستے سے منحرف ہیں. اچھا ہم نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے راستے سے روکنا, تو فلسفی جھاڑ دو تو اللہ کے راستے رک گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں جو ہے یہودی تھا, کارل مارکس بھی تھا, فرائڈ بھی تھا, اور لینن بھی تھا. شاید لینن کیا تھا, وہ بھی یہودی ہوگا, اور کیا ہوگا وہ. اور سود لیتے ہیں جسے انہیں منع کیا گیا تھا. تورات میں بالفاظ صریح یہ حکم موجود ہے کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو یا جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا. اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گرو رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا. گروی رکھ لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دے, کیونکہ فقط وہی ایک اس کا اوڑھنا ہے, اس کے جسم کا وہی لباس ہے, پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا. پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا, کیونکہ میں مہربان ہوں. یہ کتاب ہے خروج باب 22 اور آیت 25 سے 27. اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر تورات میں سود کی حرمت وارد ہوئی ہے. تورات میں سود حرام, لیکن اس کے باوجود اسی تورات کے ماننے والے یہودی آج دنیا کے سب سے بڑے سود خور ہیں اور اپنی سنگ دلی کے لیے ضرب المثل بن چکے ہیں. اب پہلا بینک جو قائم کیا ہے دنیا میں وہ یہودیوں نے کیا تھا.
یہ جس وقت بینکاری نظام ہے نا پوری دنیا میں، تو پہلا بینک انہوں نے قائم کیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کے جو بلنڈر ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں جرائم میں، تو ان کا بالکل پیش جو ہے ان کے ہمارے جو امت مسلمہ ہے وہ بھی اسی نقش قدم پر وہ بڑھ رہی ہے. تو بہرحال جو سود ہے، سب سے بڑا سود کے 70 درجے بتائے جاتے ہیں جرم کے، گناہ کے، سود کے، ٹھیک ہے. اس میں سب سے ہلکا گناہ پتہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں بتایا گیا کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، وہی ہوتا ہے نکاح. ماں کے ساتھ کرنا تو وہ نکاح ہے، تو نکاح کا مطلب وہی ہے نا، زنا ہی ہے ماں کے ساتھ کرنا. تو یہ سب سے ہلکا ہے اس کے 70 درجوں میں سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کاروبار میں ملا اس نے، میں نے کوئی چیز خریدی تو سود کی بنیاد پر خریدی تو وہ بھی سود ہے. میں نے کسی کو پیسہ دیا، میں نے اسے زائد رقم لے لی، وہ بھی سود ہے. میں نے کوئی لون ہے، جو بھی ہے قرضہ، سود 1% ہے، 2% ہے، ملاؤ سے میں نے کھایا، کسی کو کھلایا، سود ہے، حرام ہے. کیٹیگری اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ میوزک کی طرح اختلافی مسئلہ نہیں ہے، موسیقی جائز ہے کہ ناجائز. یہ قرآن کی آیت ہے، سود حرام قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے، جو بھی کہتے ہیں کہ بھائی سود ہے، اس وقت وہ جو ہے نظام ایسا ہے، سود پر جو آپ کی رقم جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے، اس رقم کو لو، زائد رقم جو سود کی ہے اس سے وہ کسی غریب کو دو یا کسی بینک والے کو وہ اس کو دو، وہ باتھ روم بنا لو مسجد کا یا مدرسے کا یا کسی اور کا. یہ ساری چاپلوسی ہے. مجھے یہ بتائے سب سے زیادہ پیسہ کس پر لگتا ہے گھر پہ؟ وہ باتھ روم بھائی تو لگتا ہے. تو باتھ روم ہم نے بنایا یا مسجد کا، مدرسے کا، گھر کا، جو بھی ہے، تو مجھے بتائیے 5 لاکھ اس میں خرچہ آیا، 5 لاکھ ہی مان لیجیے فار ایگزامپل، تو جو 5 لاکھ بچ گیا تو وہ تو سود ہی کا بچا نا. اگر میں اس کی جائز کمائی کا لگا تھا 5 لاکھ تو گیا، 5 لاکھ میرا بچ گیا، 5 لاکھ میں نے سود کا دیا ہوا. تو کیا یہ ہم خدا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ مطلب یہی ہے نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ سود ہے بھائی. آپ اپنی رقم میں باقی جو بھی ہے سسٹم ہے، آپ کو کیا ہے؟ نہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے، ان کا فائدہ ہو، جو اللہ نے حرام کر دیا تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کس کا فائدہ ہوگا اس سے؟ مطلب جو سود میرے پیسے پر بنا ہے، اگر میں گورنمنٹ کو واپس دے دوں یا کسی اور کو دے دوں، ان کا فائدہ ہوگا. میں ان کا فائدہ نہیں کرنا چاہتا. بھائی مجھے کیا پڑی ہے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا حرام ہے تو میں سود کی رقم کیوں لینی ہے؟ اگر کہیں سود آ بھی گیا، کوئی چیز خریدنی ہے تو سود کی بنیاد پر کیوں خریدنی ہے؟ ہر بندہ دے. جو انسٹالمنٹ ہے، یہ جو قسطوں پر ہم قسط دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، قسط، بھائی میں نے قسط بھرنی ہے. ان سے پوچھے بھائی کتنا % سود آپ نے دینا اس گاڑی کا، یہ جو لون لیا تھا. ہاں بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، داڑیاں پوری ہے، جو ہے وہ کنچی نہیں لگانی ہے، پھر مونچھیں بالکل ختم ہے. گاڑی کون سی ہے؟ کتنی قسطیں؟ ہاں گاڑی فری ہے. بڑے فخریہ انداز میں نہیں، گاڑی فری ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ کیا ہے، کیس ہے، کیا ہے، جو بھی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بچے بیٹھ رہے ہیں، لڑکے بیٹھ رہے ہیں، لڑکیاں بیٹھ رہے ہیں برقع پہن کے. یہ اسلام نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے. سود ہے بھائی. دیکھیں بھائی، تو یہ وہ یہودی فتنہ گر، کیا ہے وہ شعر، نیست پیغمبر ودر لیکن ودر بغل دارت کتاب. یہ کارل مارکس کے لیے اقبال نے کہا ہے. اور سود لیتے ہیں جسے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانا، کہیں جواب آ گئی، رشوت دے دی، ہو گیا کام. نمبر کسی اور کا تھا، پیسہ ہے میرے پاس، جیسے تیسے بھی ناجائز طریقوں سے مال کھاؤ. ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے سے ان کے لیے حلال تھیں. غالباً اسی مضمون کی طرف اشارہ جو آگے سورہ انعام آیت 146 میں آنے والا، یعنی یہ کہ بنی اسرائیل پر تمام وہ جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں، اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی. اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اشارہ ان دوسری پابندی اور سختیوں کی طرف بھی ہو جو یہودی فقہ میں پائی جاتی ہے. کسی گروہ کے لیے دائرہ زندگی کو تنگ کر دیا جانا فی الواقع اس کے حق میں ایک طرح کی سزا ہے. حلال چیزوں کو حرام کیا گیا، یہ بھی ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس سے آگے ہم یہ پڑھیں گے کل، آیت نمبر 161 نہیں 162.
ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ نہیں، ہاں خطبہ، ہاں نماز اور خطبے میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال، نماز اور خطبے میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال، خطبے میں ضرورت کے وقت لاؤڈ سپیکر کا